الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے یہ بتلایا گیا کامیاب کون، اس کو کامیاب کہا جاتا ہے۔ انسان اپنے اپنے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہے، کبھی عہدے کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر، اقتدار کو دیکھ کر یا دولت کو دیکھ کر، یا کوئی اور ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں شخص کامیاب ہے۔ یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے نا۔ لیکن کامیابی کا دار و مدار انسان کے فیصلے پر نہیں۔ انسان جس کو کامیاب بول دے وہ کامیاب ہے؟ نہیں۔ انسان جس کو ناکام بول دے وہ ناکام ہے؟ ایسا بھی نہیں۔ بلکہ کامیاب اور ناکامیاب اس کا دار و مدار اللہ کی ذات پر ہے کہ جس کے بارے میں یہ حکم آ جائے کہ فلاں لوگ کامیاب ہے تو وہی کامیاب ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے اسلام کو اپنایا، جنہوں نے ایمان کو اپنایا، اور پھر ایمان کے ساتھ اسلامک اعمال پر انہوں نے عمل کیا۔ جو اسلامک باتیں ہیں صرف قبول کرنے سے کامیابی کے دار و مدار نہیں۔ صرف پہلا حکم یہ کہا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ساتھ میں خشوع اور خضوع کو اختیار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف نماز کامیابی کی دلیل نہیں ہے کہ آدمی نماز پڑھتا رہے کامیاب، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب تک کہ نماز کے اندر یہ دو لفظ جو بولے جاتے ہیں، ایک خشوع کا اور دوسرا خضوع، ایک ہے شین کے ساتھ جس کو ہم خشوع کہتے ہیں، اور ایک ہے ضاد کے ساتھ جس کو ہم خضوع کہتے ہیں۔ اصل نماز کیا ہے؟ نماز ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے اپنی فرما برداری کے لیے جس طریقے کا منتخب کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، ایک عبادت کا خاص طریقہ، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ہے نماز۔ نماز کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے، رکوع ہے، قیام ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، اس کو نماز کہتے ہیں۔ یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں، ایک کیا بولا جاتا ہے؟ خشوع، شین کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ارکان صلاۃ، جو نماز کے جو ارکان ہیں، چاہے وہ قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، کوئی بھی ارکان، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے کے مطابق ہم کو بتلایا ہے اسی طریقے کے مطابق اس کو انجام دینا، اس کو بولیں گے خشوع۔ اس کو کیا بولیں گے؟ خشوع۔ اب ہم اپنا محاسبہ کریں، کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بعض مرتبہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے، اس کو بولتے ہیں قیام۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ قیام۔ یہ ایک رکن ہے۔ اب ہم رکوع میں گئے، یہ ایک رکن ہے۔ اب رکوع سے جب کھڑے ہوئے، یہ ایک رکن ہے، یعنی ہر حصہ الگ الگ حصہ ہے، الگ الگ جز ہے، الگ الگ رکن ہے۔
اب ان ارکان میں سے کسی ایک رکن میں ہم نے 3 مرتبہ بغیر کسی عذر کے حرکت دی. کیسے حرکت دی؟ بغیر کسی عذر کے. مثال کے طور پر نیت بندی ہے داڑھی کھجا، ضرورت نہیں ہے اس کی لیکن زبردستی کا کھجا رہے. بات سمجھے گے؟ اگر ہم نے یا پھر کاڑی کھجانے بیٹھ گئے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اگر بازو میں کوئی اور آ کر کھڑا ہو گیا تو کونے سے اشارہ کرنا شروع کر دیا. تو نماز کے ارکان میں سے کسی ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ بغیر کسی ضرورت کے حرکت دی تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز کیا ہوتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے نماز. کیوں؟ ہاں اس سے اگر کم ہے تو نماز ٹوٹیں گی نہیں، ختم نہیں ہوں گی، لیکن جو فضیلت، جو ثواب تھا، جو اہمیت اس کی تھی، وہ اہمیت ختم ہو جائے گی. ہم کس کے سامنے کھڑے؟ دنیا کے سامنے ہم جائیں نا، کبھی اچھا بڑا عہدیدار یا کسی شخص کے سامنے ہم جائیں، ہماری توجہ یعنی اس سے ہٹ کر رہتی ہے؟ نہیں رہتی ہے. ہم نماز میں کس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں؟ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اس اللہ کے سامنے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. دنیا کے کوئی بھی شخص، چند لوگ مل کر بھی کسی چیز کو اگر بنانا چاہے، اللہ کی قدرت کی اشیاء میں سے کسی چیز کو استعمال کی نہیں بنا سکتے، بنا ہی نہیں سکتے. جب تک کہ وہ زمین یا کوئی اور چیز جو زمین سے نکلی ہوئی چیزوں پر کاریگری کریں گے تبھی وہ چیز وجود میں آئے گی. اس احکم الحاکمین کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور ہماری توجہ ادھر کدھر ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے نمازی سے کیا ہوتے ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں. اسی طریقے سے خشوع اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نماز کے لیے کھڑے ہوئے بعض مرتبہ ایسے نہ تو ہم بہت زیادہ گردن کو ایسا جھکا دیتے ہیں. ہماری گردن جو ہے یہ ٹھڈی اس سے لگی ہوئی ہوتی ہے، اس سے کیا ہوتی ہے؟ ایسا ایسا کر کے. یہ بھی خشوع کے خلاف ہے. یہ بھی کس کے خلاف ہے؟ سیدھا کھڑا ہونے کا آپ کو حکم دیا گیا. کیسا کھڑا ہونے کا حکم دیا گیا ہے؟ سیدھا. قوما مطلب 4 انگل کے فاصلے پر یا 6 انگل کے فاصلے پر ہم سیدھا کھڑا ہوں گے. ہمارے پیر کی انگلی بھی قبلے کی جانب ہوں گی، ہمارا سینہ بھی قبلے کی طرف ہوگا، ہمارا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہوگا. اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ، تکبیر بولتے ہیں یعنی اللہ اکبر کہنا، یعنی اس تکبیر کے ذریعے سے اپنے اوپر ان چیزوں کو حرام کر لینا جو اس سے پہلے جائز تھی، اس کو بولیں گے تحریمہ. اب اللہ اکبر کہہ کے ہم نے نیت باندھا، ٹھیک ہے. اب جب اللہ اکبر کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اسی طریقے سے ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی بھی قبلے کی طرف ہوں گی، ہمارا چہرہ بھی سیدھے کھڑا رہیں گے، 4 انگل کے فاصلے پر ہوگا. اب یہ جو انگوٹھے ہیں یہ ہمارے کان کی لو سے ایسا ٹکرائیں گے، یا نہیں بھی ٹکرائے تو لیکن اس کے سیدھ میں رہے. اب ایسا نہیں کہ ایسا ہاتھ باندھ دیے. اسی طریقے سے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نیت باندھتے ہیں تو کسی کی عادت ایسی ہوتی ہے کچھ منہ سے بولنا ہی نہیں ہے، چپ چاپ ہاتھ اٹھا کے باندھ دیے. آپ نے تکبیر تحریمہ کہا ہی نہیں، چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، سب کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تب بھی تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. تکبیر تحریمہ کہے بغیر آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے. نماز میں کیا نہیں ہوئے؟ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہوگا جیسے رکوع میں ہے، کس پر ہے؟ رکوع میں. اب وضو کرتے کرتے آخری رکعت ہے، جلدی سے دوڑتے دوڑتے ارے امام صاحب تو کس پر ہے ابھی؟ اللہ اکبر. اب تکبیر تحریمہ کا حکم یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو کر بولنا ہے، رکوع میں جاتے جاتے نہیں بولنا ہے. اور نیت کا دار و مدار یہ دل کا ہے، زبان سے اگر کہہ لیے تو مستحب، نہیں بھی کہے تو کوئی ایسا فرض نہیں ہے، لیکن دل پر ہماری ارادہ ہے کہ ہم فلاں نماز ادا کر رہے ہو گئے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اب رکوع میں ہے، اب اگر زبان ہی سے نیت ادا کرنا چاہیں گے تو رکوع کیا ہو جائیں گی؟ ختم ہو جائیں گی نا. اب چپ چاپ سیدھا اللہ اکبر کہیں گے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہے؟ رکوع میں وہاں ثنا بھی نہیں پڑھنا ہے، وہاں کیا بھی نہیں پڑھنا ہے؟ ثنا بھی. اس طریقے سے قیام ہے، قیام کے بعد رکوع ہے. رکوع میں جب ہم جائیں گے تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، بڑی بڑی غلطی ہوتی کہ ہم سیدھے صرف ہاتھ ایسا اس گھٹنا پکڑ لیتے. نہیں، رکوع بھی اس طریقے پر ہم کریں جس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی سر
اور سرین پیچھے کا حصہ برابر ہونی چاہیے، وہاں نما نہیں ہونا چاہیے. کیسا ہونا چاہیے؟ برابر. اور آگے کے جو پنجے اس پر پورا زور آنا چاہیے، اور ہماری نگاہ کس پر رہیں گی؟ پنجوں پر رہیں گی. پھر اللہ اکبر کہہ کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، اس کو بولتا ہے قوما. یہ واجب ہے، اگر قوما نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی. قوما نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. اتنی دیر تک سیدھے کھڑے ہونا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکتا، یا کم از کم اطمینان کے ساتھ 1 مرتبہ سبحان اللہ آدمی کہہ سکے. یہ واجب. اگر کھڑے ہی نہیں ہوئے اتنی دیر تو ہم نے قوما کیا ہی نہیں. جب قوما نہیں کیا تو نماز ہماری ہوگی نہیں. اسی طریقے سے سجدے میں جب ہم جائیں گے تو سب سے پہلے جو سب سے قریب والا حصہ ہے، یعنی پہلے گھٹنا رکھیں گے، پھر ہاتھ رکھیں گے، پھر اس کے بعد ناک رکھیں گے، پھر پیشانی رکھیں گے. یہ سجدے میں جانے کا طریقہ ہے. اب اس سے اٹھیں گے، اس کے خلاف اٹھیں گے، اور سجدے پر جو ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ہوں گی یہ ملی ہوئی ہوگی. یہ کیا ہوں گی؟ ملی ہوئی ہوں گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کس کو کہا جائے گا؟ خشوع کہا جائے گا اس طریقہ صلاۃ کو جو طریقہ صلاۃ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم اپنے طریقے سے اس پر کمی کریں یا زیادتی کریں، یہ خشوع بھی نہیں ہے اور خضوع بھی نہیں ہے. ظاہری رجحان کا نام جو اللہ کی طرف توجہ کو کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے خشوع، اور باطنی رجحان یعنی دل کو اللہ کی جانب متوجہ کرنا اس کو کہا جاتا ہے خضوع. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خضوع. یہ ہے اسلام میں جو بنیادی چیزیں یہ کتنی ہے؟ 5. کتنی ہے یہ؟ 5. سنا ہوگا توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. لیکن نماز یہ فرض ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. نماز کیا ہے؟ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کیا ہے؟ کافر ہے. روزہ فرض ہے، اس کا انکار کافر. زکوٰۃ فرض، اس کا انکار کافر. یعنی ارکان اسلام میں سے کسی ایک کا اگر کوئی شخص انکار کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ مسلمان نہیں ہوتا ہے. وہ مسلمان نہیں ہوتا. کہ اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت. اب آگے بات سمجھنا جو میں بتلانا چاہ رہا ہوں. اتنی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے جس کے تعلق سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو اس کو نہ غسل دیا جائے گا، نہ نماز جنازہ پڑھی جائیں گی، نہ مسلمان کے قبرستان میں اس کو دفن. حدیث میں کہا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اس کے باوجود بھی بتلانا یہ ہے کہ یہ ارکان صلاۃ ضرور ہے، مقصد اسلام نہیں ہے. اب یہ بات عجیب لگ رہی ہو، بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ مقصد اسلام نہیں ہے. نماز فرض ہے ضرور، اس کا انکار کرنے والا کافر. روزہ فرض، انکار کرنے والا کافر. زکوٰۃ فرض، انکار کرنے والا کافر. لیکن اس کے باوجود بھی یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں ضرور، لیکن اسلام کا مقصد نہیں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اتنے اعلیٰ درجے کی چیز کہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے وحی آ رہی، اسلام کا اتنا بول بالا ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی اور اعلیٰ درجے کی بنیادی چیز ہونے کے باوجود بھی کہ اسلام کا مقصد نہیں ہے بلکہ ضرورت ہے. مسلمان یہ ہر انسان کی ضرورت ہے، خصوصاً مسلمان کی ضرورت ہے. اگر اس کا انکار کریں گے تب بھی کافر ہے. اس کے باوجود بھی یہ اسلام کا مقصد نہیں ہے. اسلام کا مقصد کچھ اور. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ اور. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دین کو لے کر آئے آج پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے. سب سے بڑا مذہب ہے. سب سے بڑا کیا ہے؟ مذہب. مطلب اس پر چلنے کا طریقہ. اور ہر جگہ اس کا پرچار ہو رہا ہے، ہر جگہ اس کو صحیح پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی چیز بتلائی لیکن مقصد اسلام اس کو نہیں بتلایا. آپ کی آمد سے پہلے کیا تھا کہ ہر طاقتور آدمی، ہر طاقتور شخص اپنے ماتحت پر ظلم اور زیادتی کرتا تھا. مکے کی تاریخ میں، مدینے کی، اسی طریقے سے قیصر و کسریٰ ہے،
افریقہ کے کچھ واقعات ہیں کہ جہاں پر جو حکمراں ہوتے تھے، طاقتور جو لوگ ہوتے تھے، کمزوروں کے پیروں پر بیڑیاں ڈالتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بیڑیاں ڈالتے تھے۔ اب پیچھے سے ایسا کوڑا مارا جاتا، جب وہ اچھٹتے تھے تو ان کے بچے دیکھ کر خوش ہوتے تھے، یعنی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرکت کی جاتی تھی۔ کیا بچوں کو خوش کرنے کے لیے پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا؟ بچوں کو خوش کرنے کے لیے ان پر تلواروں سے وار کیا جاتا تھا۔ تلواروں سے کیا کیا جاتا تھا؟ اسلام کی آمد سے پہلے یہ دنیا کا ایک طرز عمل تھا۔ سب سے پہلے اسلام کو جنہوں نے قبول کیا یہ کون ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچپن کے دوست، مکے کے بھی دوست، مدینے کے بھی دوست، ہجرت کے بھی دوست، ہر تکلیف اور پریشانی کے دوست، یہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صحابی کا حق ادا کر چکا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق میں نے ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کا حق ادا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے رسول حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں ستارے اتنی نیکیاں۔ خاموش ہو گئی، ابوبکر کے بارے میں نہیں پوچھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سوال کیا کہ اے عائشہ تم ابوبکر کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو؟ تاکہ ان کی اتنی نیکیاں جتنی زمین آسمان میں خلا ہے نا، اس سے بھی زیادہ نیکیاں، اس سے بھی زیادہ نیکیاں۔ تو دوسرے نمبر پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت بلال، ہوٹ موٹے اور حبشی ہیں، کالے کلوٹے ہیں، لیکن مسجد نبوی کے مؤذن بن گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ نے جنت میں قدموں کے چلنے کی آہٹ کو محسوس کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا اے جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ آپ کے جو غلام بلال ہے نا، کہ ان کی چلنے کی آہٹ۔ اتنا اعلیٰ مقام۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک دن سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب ہم مسلمان ہو چکے، ہم نے اسلام کو قبول کر لیا، کلمے کو پڑھ لیا، آپ کو رسول ہم نے مان لیا، اب اسلام کا مقصد ہم کو بتلائیے۔ اسلام کا مقصد ہم کو بتلائیے کہ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا مقصد اکریم الرجل، ہر انسان کو اس کے درجے کے مطابق اس کو عزت دو۔ قرآن پاک میں بھی ہے کہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہے، کسی کی بھی جو معبود ہے ان کو بھی برا بھلا مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الناس، کسی انسان کو گالی گلوچ بھی مت کرو، یہ اسلام کا مقصد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اسلام کو قبول کر لیا، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اسلام کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اسلام کے قبول کرنے کے بعد اس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرا انسان اور دوسرا مسلمان خصوصاً محفوظ رہتا ہے ہر قسم کی جانب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ صداقت کے ساتھ دیانت کے ساتھ تجارت کرنے والا کل قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کی صف میں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مقصد کو لوگوں کے سامنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام ایک ایسی چیز ہے اس کو قبول کرنے کے بعد درجہ بندی ختم ہو جاتی ہے۔ درجہ بندی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ عین ضرورت روٹی کپڑا مکان ہے، لیکن اس سے پہلے کی جو چیز ہے یہ ہے عزت۔ یہ کیا ہے؟ یہ عزت۔ کسی کی عزت کو تار تار کرنا یا ذلیل یا ذلت کرنے کی کوشش کرنا یہ اسلام کا مقصد ہرگز۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے فرمایا۔ اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز اتحاد کو قائم رکھو۔ آپ سوچیں گے جہاں وراثت کی جو مسئلہ ہے نا، وراثت کا فمن خاف من موص جنفا او اثما فلا اثم علیہ، مثال کے طور پر
یہ حقیقت ترجمہ ہے اس کا کہ مرنے والے نے وصیت کی کہ فلاں شخص کو یا فلاں میرے بیٹے کو یا فلاں بیٹی کو اتنا اتنا دیا جائے الگ سے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مرنے والا چلا گیا، اب جانے کے بعد جھگڑے کا اندیشہ ہے، اختلاف کا اندیشہ ہے، پھوٹ کا اندیشہ ہے، قرآن کہتا ہے اس کو چپ چاپ سے بدل دو، لیکن اختلاف مت کرو، انتشار مت کرو۔ یہ قرآن کا پیغام ہے۔ یہ کس کا پیغام ہے؟ قرآن کا پیغام ہے۔ اتحاد کو برقرار رکھو، قرآن کا پیغام ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من غش فلیس منا، جو انسان دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے، اسلام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ چند ہدایتیں ان کے سامنے رکھی۔ خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ اسلام میں ہر قسم کی جو برائیاں ہیں، سماجی برائیاں ہیں اور پرسنل جو برائیاں ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ اور یہ مقصد کب حاصل ہوگا؟ جب ہم حقیقی اعتبار سے نماز کو اور اللہ کے جو حقوق ہیں اور بندوں کے جو حقوق ہیں کامل طریقے سے ہم جب اس کو ادا کریں گے، اسلام کا مقصد ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمائے۔ اللہ آپ سب کو عمل کی توفیق۔